وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ پاکستان میں مسجدوں میں عورتوں کے لیے نہ وضو کی جگہ ہے نہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ علماء کرام کا کہنا ہے کہ عورتوں کے لیے مسجد نہیں ہے، یعنی کہ ہر جگہ عورتیں جا سکتی ہیں سوائے مسجد کے۔ دیکھیے، مسجد میں عورتوں کا جانا یہ درست اور جائز ہے۔ نماز کو ادا کرنے کے لیے اگر کوئی عورت مسجد میں باجماعت نماز پڑھنا چاہتی ہے تو وہ جا سکتی ہے۔ اس کے بارے میں صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں بھی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اور اسی طرح اسی روایت کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تمنعوا ایماء اللہ مساجد اللہ، کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ ایسی حالت میں آئیں کہ خوشبو وغیرہ نہ لگی ہو، یعنی خوشبو لگا کر اور اسی طرح زیب و زینت اختیار کر کے عورتیں مسجد میں نہیں آئیں گی، لیکن باپردہ ہو کر اور بغیر خوشبو کے عورتیں مسجد میں آ کر نماز جماعت کے ساتھ شریک ہو سکتی ہیں۔ اور اس میں یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ خواتین کے لیے علیحدہ سے جگہ بنی ہو، مردوں سے دور ہی عورتوں نے نماز پڑھنی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی خواتین کی صفیں پیچھے ہوتی تھی اور مردوں سے دور ہوتی تھی، تو اس طرح سے جگہ بنی ہونی چاہیے، اور پھر وہاں پر عورتیں آ کر نماز پڑھ سکتی ہیں، ادا کر سکتی ہیں۔ ان کو روکنا یہ درست اور جائز نہیں ہے، بلکہ صحیح بخاری میں روایت کا نمبر ہے 900۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد فقيل لها لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ، ان کا نام تھا عاتکہ بنت زید، یہ صبح کی نماز اور عشاء کی نماز مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ ادا کیا کرتی تھی۔ تو ان سے یہ کہا گیا کہ آپ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز کیوں ادا کرتی ہیں، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ناپسند کرتے ہیں اور وہ غیرت مند ہیں، غیرت کرتے ہیں اس بات پر۔ تو وہ کہنے لگی کہ وَمَا يَمْنَعُهُ أَن يَنْهَانِي قَالَ يَمْنَعُهُ قَوْلُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگی کہ وہ مجھے اس بات سے منع نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ان کو اس بات سے روکتا ہے کہ وہ مجھے مسجد میں جانے سے منع کریں۔ وہ فرمان کیا تھا کہ لا تمنعوا ایماء اللہ مساجد اللہ، کہ تم عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو، تو اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مجھے نہیں روک سکتے۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین مسجد میں جماعت کے ساتھ آ کر نماز ادا کیا کرتی تھی۔ اور اسی طرح ایک روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، یہ بھی صحیح بخاری میں اور اس کا نمبر ہے 873۔ وہ بیان کرتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی الصبح بغلس، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھایا کرتے تھے۔ فَيَنْصَرِفْنَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ أَوْ لَا يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا۔ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں صبح کی نماز پڑھاتے تھے، اور نماز ادا کرنے کے بعد نساء المومنین، مومنین کی عورتیں مسجد سے واپس جاتی، اندھیرے میں ہی جاتی، تو ان میں سے بعض کو پہچان نہ سکتی تھی، یا اندھیرے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو پہچانتی نہیں تھی، اندھیرے کی وجہ سے ان کو نہیں پہچانا جا سکتا تھا۔ یہ تمام معانی ہیں کہ اندھیرے کی وجہ سے ان خواتین کو نہیں پہچانا جا سکتا تھا کہ یہ کون سی خاتون جا رہی ہے، اور اسی طرح وہ خواتین بعض کو اندھیرے کی وجہ سے دیکھ نہ پاتی تھی، پہچان نہ پاتی تھی۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین مسجد نبوی میں آ کر نماز ادا کیا کرتی تھی، اور آج بھی بیت اللہ میں اور مسجد نبوی میں اور اس طرح دیگر مساجد میں بھی خواتین کے لیے جگہ بنی ہوتی ہے، اور وہ وہاں پر جا کر نمازیں ادا کرتی ہیں۔ تو اس لیے سنت پر عمل کرنا چاہیے، اور خواتین جب بازار، مارکیٹ اور ہر جگہ جا سکتی ہیں اور بے پردہ بھی جاتی ہیں،
تو مسجد میں اگر وہ باپردہ ہو کر پردے والی جگہ پر نماز پڑھیں تو یہ مسنون عمل ہے، اس سے روکنا، اس سے منع کرنا یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔